Bilang sonja, apa dia, kepada macam aja ini. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, wa sallam alaihi ya Habiballah. शहीफा हो कोई किसने गुनाह हो नहीं सकता, शहीफा हो कोई किसने गुनाह हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता। शहीफा हो कोई किसने गुनाह हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता। ना हो ताजिम जिसके दिल में सरकार मदीना की इबादत लाख वो कर दे, मुसलमान हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह तो बोलो ने। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فی شان حبیبہ الکریم فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا وشفاعتنا وحبیبنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی مت والو، شمیل نبوت و رسالت کے پروانوں، شہداء اسلام کے چاہنے والوں، اہل بیت اطہار، حجتِ پاک، صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ رکھنے والوں، امام حسین پاک سے سچی عقیدت رکھنے والوں، غوث و خواجہ کے فیضان سے مالا مال ہونے والوں، آئیے محبت و عقیدت و ادب کے ساتھ ہم سب مل کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت مالک کوثر شافی محشر اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب رحمت دو عالم نور مجسم یعنی ساری کائنات کی مرکزی عقیدت ارواحنا فدا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ قل اللہم صلی علی
سیدنا نبینا و شفاعتنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ محبت کے لیے ہماری آپ کی حاضری ہوئی۔ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ بعد حمد و سلام کے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اسی شہداء کی زندگی کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شہیدوں کو زندگی جاوید عطا فرماتا ہے، کل وہ آپ نے بیان سنا۔ آج پھر حاضر ہوئے ہیں کربلا والوں کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، چونکہ ہمیں شہیدان عشق و وفا کی باتیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ عشق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کس نے کیا؟ کوئی نہیں ہے۔ جیسے زمانہ بیتتا گیا محبت کم ہوتی چلی گئی۔ صحابہ کرام کی وہ محبت، وہ داستان جو آج تاریخی صفحات میں بکھرے پڑے ہیں، ان کو دوہرا کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ایک معیار حاصل کرو۔ تو یقین جانے کہ صحابہ کرام کی محبت رنگ لائے تو کربلا والے سرکار بھی ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنے خونوں سے اسلام کی شجر کو ہرا بھرا رکھا ہے، اور کربلا میں نہ مٹنے والی مثال امام علی مقام نے پیش کر دی ہے، جو صبح قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے دین کی آبرو اور مصطفیٰ کے دین کی آن شان بچا گئے اور ہمارے لیے بڑی آسانی کر گئے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ مسجدوں میں جہاں نمازی تھے تو میدان کارزار میں غازی بھی تھے، نمازی بھی نظر آتے تھے۔ وہ مصطفیٰ کے عشق میں گھر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ وہ میدان کارزار میں جا کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور دنیا والوں کو بتایا مصطفیٰ سے محبت اور وفا یہی ہے۔ کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اطاعت کا تعلق عقل سے، ذہن سے، کہ پہلے پرکھیں گے، سوچیں گے، عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے، پھر ہم وہ کام کریں گے۔ لیکن عشق کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ سامنے آگ ہے، اگر آگ ہے اگر اس میں کودو گے تو جلائے، آگ کا کام جلا دینا ہے۔ دریا ہے، اگر اس میں گرو گے تو دریا تمہیں ڈبو دے گا۔ عقل ہے جو مصلحتاً ظاہر کو دکھاتی ہے، لیکن عشق کی یہ شان ہے
عشق یہ کہتا ہے آگ ہے تو کیا ہوا، سمندر ہے تو کیا ہوا، آگ کا کام جلانا ہے تو جل کر کے تو حقیقت میں عشق کی معراج ہوتی ہے، ڈوب کر کے ہی عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق اصل ہے محو لبے تماشائے بام ابھی۔ آپ اندازہ کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کربلا کے ان واقعات کو دہرانے سے پہلے صحابہ کرام کی تاریخ بھی دہراتے چلو کہ انہوں نے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے انشاءاللہ العزیز ہر میدان تم جیتتے ہوئے نظر آؤ گے، ہر میدان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ ذرا دیکھیں مصطفیٰ سے محبت، مصطفیٰ سے عقیدت، یہی تو آئین ایمان ہے، یہی تو آئین اسلام ہے، اسی کو ایمان اس کو محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے انسان ہے یہ۔ حضرات آپ دیکھیں اسی کو ایمان کا معیار کہا گیا، صرف اللہ کی عبادت کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان کیوں قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان تو رکھے، اللہ کی عبادت تو کرے، اللہ کی ریاست تو کرے، لیکن وہ منافق ہو سکتا ہے، دل میں قدرت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، شیطان کو دیکھا، کروڑوں برس عبادت کی لیکن نفاق کا ایک نہ ظاہر ہونا کا ہو گیا، اور اس کا کفر جو ہے اس کی عبادت جو ہے اس کے کفر کو چھپا نہ سکی اور اس کا کفر اسے بچا نہ سکا اور اسے جہنم میں لے گیا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی جہاد سے محبت کرے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، کیونکہ ہم نے بارہ دیکھا ہے کہ میدان جہاد کا غازی بھی جو ہے نفاق والا منافق نکلا اور وہ قتل ہو کر کے بھی آقا کی حدیث کی روشنی میں وہ جہنمی ہو گیا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کے عشق اور محبت کا نام ایمان قرار دے دیا گیا کہ جب بندہ نبی سے محبت کرے گا، آقا سے عشق کرے گا، رسول سے محبت کرے گا تو یقین جانو وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا اور میدان جہاد سے بھی وہ محبت ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ نبی کی محبت حقیقت میں اعلیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے کی ہے اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں اسلام کا رنگ چوکھا نظر آتا ہے۔ جب کافر مسلمانوں پر تشدد ہوا، ظلم ہوا، بربریت ہوئی، مسلمانوں کے مالوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ تھا، مسلمانوں کو جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹا کر کے ان کے جسم کی چربیاں نکالی جا رہی تھی، مسلمانوں کو جسم پر کوڑے مارے جا رہے تھے۔ حضرت بی بی سمیہ کو جو ہے حرم کی زمین میں کعبۃ اللہ کے قریب میں ابو جہل نے سارے مجموعہ کے بیچ میں جو ہے انہیں نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا۔ حضرت عمار و یاسیر کو جو ہے حضرت عمار و یاسیر کو اتنا پیٹا، اتنا مارا گیا کہ ان کی چمڑی ادھیڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر کے بے حسوت کے زمین پر گر پڑے ہیں۔ تب جا کر کے کہ ان کی جو جان چلی گئی چھوڑا ہے، کچھ لوگوں نے اٹھایا گھر پہ ڈال دیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں سے گزرے ہیں تو آقا علیہ السلام نے خبر لے کر کے کہا اصبروا یا آل یاسر، صبر کرو یا آل یاسر۔ وہی نتیجہ تھا مصطفیٰ کی دعا کا کہ حضرت عمار و یاسر کو شفا مل جاتی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام کو جو ہے صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دے کر کے ان کے سانسوں کو روکا جاتا تھا، صحابہ کرام کو پانی میں ڈبکیاں لگا کر کے اذیتیں دی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہر صحابی کو رسول اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی اہل و عیال پر ظلم و تشدد جاری رکھا۔ اس کے باوجود جب مسلمان کی فوج زیادہ ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کا حکم بھی دے دیا۔ ہجرت کے موقع پہ ان ظالموں نے ان جو ہے غریب مسلمانوں کے مال و جائیداد کو لوٹ لیا، تنہا سفر کیا، مدینہ میں پوزیشن بن گئی تھی، آنکھ دکھا کر کے کلام کیا جائے، اب ان کے کلاموں کا جواب دیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی بھگتان آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جب کہا حضور اب ہمیں اجازت دے تو نبی نے یہ فرمایا مجھے اس نے نہیں ہوا ہے جنگ کا، اس لیے تم صبر کرو،
صحابہ کرام جوش میں ہوتے تھے، بدلے کی طاقت تھی، لیکن نبی کے اشارے پہ سارے صحابہ ظلم و تشدد پر صبر کر گئے اور تلوار تک نہ اٹھائی۔ سب ہجری 2 میں جب تشدد بڑھ گیا، ظلم بڑھ گیا اور مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو یلغار کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک کثیر فوج جمع کر کے 1000 کا لشکر جرار لے کر کے جو ہے وہ مدینہ پہ چڑھ پڑے اور چاہا کہ نام و نشان اسلام کا مٹایا جائے۔ تب تک اس میں جہاد ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے محبوب ان ظالموں سے آپ جہاد کیجئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جہاد کی فضیلت بتائی، جہاد کی ترغیب بتائی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان جہاد میں مقابلے کے لیے 313 مسلمان تیار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اسی ترغیب میں، دیکھو نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، اسی ترغیب میں فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب صحابہ کا مشورہ لیا، صحابہ کرام کی رائے لی، ذرا پوچھا تو جائے کہ صحابہ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا ولولہ انگیز خطاب کیا، فاروق اعظم نے جو شیر انداز میں خطاب کیا اور لوگوں کو ابھارا، لوگ تیار ہو گئے۔ اب آقا علیہ السلام کو تسلیم کا اشارہ انصار پر تھا، یعنی جو مدینہ کے صحابہ تھے ان کی طرف تھا۔ تو حضرات اب انصاری صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کہا ہاں۔ تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے جب تک ہم باقی ہیں۔ یا رسول اللہ دشمنوں کی یلغار سے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے اور ہر حالت میں ہم اپنی جانیں دے کر کے اسلام بچا لائیں گے۔ عبادہ بن ثابت انصاری گروہ کے وہ مرد مجاہد، وہ سردار کھڑے ہو کے عرض کرتے کہ حضور یا رسول اللہ علیہ السلام ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہہ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگوں بنی اسرائیل سے چلو بیت المقدس فتح کرنا ہے، دعا کرے آج بھی کہ بیت المقدس فتح ہو اور وہاں اللہ امن و سکون شانتی پیدا فرمائے اور یہودیوں کو اللہ نست و نابود اور غارت فرمائے۔ آج بھی وہ مثال دیکھ رہا ہے تو جا کر کے دیکھو غزہ فلسطین والوں کا جذبہ جہاد کہ مائیں اپنے ہاتھوں میں اپنی گودوں میں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے، لیکن پیٹ میں پتھر باندھ کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے وہ دنیا داروں سے نہیں رب سے لو لگا کر کہتی ہے مولا تیرا دین بچتا ہے، ہم اپنے جو ہے لنگ جگروں کو دینے کے لیے تیار ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے اور اسلام کے نام پہ قربان ہو کر کے اسلام بچا جائے۔ آج تاریخ کربلا یاد آتی ہے کہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ 6 لاکھ کی فوج لے کر کے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، 6 لاکھ کی فوج۔ بیت المقدس کا معاملہ جب سامنے آیا تو مقام تیہا میں 6 لاکھ بنی اسرائیل بہت بڑی کثیر تعداد میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، انہوں نے انکار کیا ہم نہیں آتے، تب کا تمہاری تسلی کے لیے ہم تفتیش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو بھیجا، حضرت خالد کو بھیجا، حضرت یوشع بن نون کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کہ بیت المقدس کا کیا حال ہے۔ اب یہ حضرات واپس آ کر کے بتاتے ہیں بیت المقدس میں اگرچہ قوم امالیکا ان کا تسلط تھا، قوم امالیکا یہ بڑی بھاری جسارت کے لوگ تھے، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، ان کے جسم تو موٹے موٹے ہیں، گردن ہاتھ موٹی موٹی تو ہیں، لیکن دل بڑے کمزور ہیں، اگر تم اس شہر میں داخل ہو گئے تو پھر بتا ہماری ہے۔ اتنی دھاڑس بتانے کے بعد ابھی بنی اسرائیل ڈر گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ہم تو نہ جائیں گے جب تک کہ قوم مالکہ کا چلیے رب کا حکم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا اے موسیٰ
رب کا حکم ہے تو آپ جائیے، آپ کا خدا، آپ دونوں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، 6 لاکھ کی فوج ہے لیکن انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، اور کہا تم جاؤ تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ جب نبی کی نافرمانی کی، اللہ کو جلال آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو 40 سال تک اسی میدان تہا میں جو ہے گمراہ کر دیا، وہ بھٹکتے رہے میدان تہا میں، اللہ نے راستہ بھلا دیا ان کو، اور 40 سال تک وہ راستہ ڈھونڈتے رہے، دروازہ نہیں ملا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کرم دیکھو، یہی وہ میدان ہے جہاں پر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے پانی، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ایسا مارا تھا پانی کے 12 چشمے بہہ پڑے تھے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جن پہ اللہ نے کرم کیا، نبی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، من و سلوہ نازل فرمایا ان کے کھانے کے لیے، کیونکہ یہ نافرمانی کی سزا تھی۔ انہوں نے جواب دے دیا، لیکن یہ یتیم جو تیرا ہے سامنے کثیر تعداد میں، وہ بھی مسئلے ہو کر کے پوری پوزیشن، پوری تیاری کے ساتھ، پوری اسلحوں کے ساتھ، پوری ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کر کے ایک سے ایک جنگجو بہادر مٹانے کے لیے آ رہا ہے، ان کے مقابلے کے لیے جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرات عبادہ بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ کہہ دے آپ جانے آپ کا خدا جانے، یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم کریں ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں ہم سمندر کود جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم پیچھے نہ ہٹیں گے اور ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم اسلام بچا لائیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات اور ان صحابہ نے ثابت کر دیا، میدان بدر میں پہنچنے کے بعد ان صحابہ نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ عشق یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت میں ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، یہی تو محبت ہے۔ حضرت خبیب کو جانتے ہو؟ کفار مکہ نے دھوکے سے ان کو بلا کر کے مقام تنعیم جو مکہ کی قریب میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا اور ان کو قید کر دیا۔ پھر قید کرنے کے بعد چند دن جو ہے قید خانے میں رکھا، ان کو اجازت دی گئی۔ چند دن کے بعد جب ان کو قتل کے لیے لایا گیا، ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے سولی پہ لٹکانے کے لیے لایا گیا، اللہ اکبر، تب کفاروں نے کہا آخری خواہش تمہاری کیا ہے تو بتا دو۔ تب ظاہر کی حضرت خبیب نے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی جلدی میں پڑھی، پوچھا اتنی جلدی کیوں؟ کہا اگر دیر کرتا آرام سے پڑھتا تو کفار کہتے خبیب ڈر کے مارے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اسی لیے میں نے مختصر نماز پڑھی۔ اب جب بندے پر لٹکایا گیا حضرت خبیب کو، تب ان ظالموں نے جو ہے آپ کے زخم کو گہرا کیا اور مرچ چھڑک کر کے آپ کے زخم کو تازہ کر دیا اور آپ کا کلیجہ چھلنے کیا۔ کہا خبیب بتاؤ تم تو یہی چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ اگر تمہارا نبی ہوتا تم بچ جاتے۔ اس وقت حضرت خبیب نے رو کر کے کہا ظالموں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خبیب کی 1000 جانیں ہو اور یہ کے بعد دیگر آقا کی قدموں پہ قربان ہو، لیکن میں اپنے نبی کے قدموں پہ کانٹا چوبنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کہ جان کیا ہے، گر ہم کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں۔ حضرات اسی کو محبت کہا جاتا۔ حضرت خبیب کو 40 کافروں نے، کتنے 40 ظالموں نے نیزے و تلوار کے وار کر کے ان کو جو ہے زخمی کر کے ان کو نیزوں پہ نیزے مار کر کے ان کے جسم کو چھلنی کیا اور ان کے جسم سے لہو بہنے لگا۔ یہ مرد مجاہد ہے کہ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیے ہوئے اسی حالت کے زخم میں نیزہ کھا رہا ہے، تلوار کے زخم سہ رہا ہے، پتھر آ رہے جسم نازنین پر، پتھروں کے زخموں کو برداشت کر رہا ہے۔ صبر و رضا کی تصویر ہے، بس یہی آرزو ہے رب کی بارگاہ میں، مولا تو جانتا
جانتا ہے، خبیب کی نیت کو تو جانتا ہے۔ مولا مجھے اپنے جان کی فکر نہیں ہے، یہ جان تو اسی لیے ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے پروردگار عالم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے حبیب کی قدموں میں اپنی جان قربان کرتا جاؤں۔ مولا اپنے حبیب تک یہاں کوئی نہیں، کوئی دشمن کے سوا نظر نہیں آتا۔ مولا میرا آخری سلام تو اپنی رحمت سے تیرے حبیب کے دربار میں پہنچا دے، کہہ دے کہ اے محبوب تیرا غلام پھانسی کے پتے پہ تجھے یاد کر کے تجھے سلام کی سوغات پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سولی پر ہے، نیزے کے وار ہو رہے ہیں، تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اسی آخری حالت میں جان جانا ہے، لیکن اس عاشق کے صادق کی محبت پہ قربان کہ اس آخری وقت میں نہ باپ یاد آتا ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ اولاد یاد آتی ہے، نہ ماں یاد آتی ہے، نہ کنبہ قبیلہ یاد آتا ہے، نہ اپنی جائیداد دولت یاد آتی ہے، بس یاد آتا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت یاد آتی ہے، اور مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر کے کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے چلوا دے رہا۔ یا رسول اللہ اپنے غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں ہم مدینہ شریف میں تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ اچانک وحی کے آثار ظاہر ہوتے مصطفیٰ پر، اور پھر آپ نے فرمایا او میرے صحاباؤ یہ جبرائیل ہے، میرے سچے عاشق، میرے دیوانے، میرے غلام خبیب کا سلام لایا ہے۔ اور حضرت خبیب نے میری محبت میں پھانسی کا پتہ چوم لیا۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے۔ اب اندازہ کریں اس صحابی کے عشق و محبت پر آخری وقت میں کون یاد آیا؟ مصطفیٰ کی ذات یاد آئی۔ نبی کا عشق ابھر کر کے تب سامنے آتا ہے کہ جب ترازو ہو اپنا اور نبی کا تو ساری چیزیں چھوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں میں جان نثار کرنا اور عشق کا ظاہر ہونا، یہی حقیقت میں محبت رسول ہے۔ ورنہ دعوت تو کتنی کرتے ہیں، کھوکھلے دعووں میں کیا ہوا؟ ہم بدنام ہوئے، اسلام کمزور کیا ہم نے۔ یہ کھوکھلے نعرے اور دعوے بند کرو، اگر عشق ہے تو لاؤ اپنا دل بچھاؤ مصطفیٰ کی محبت کے لیے۔ کیا کیا ہم نے نبی کے گستاخوں کے ساتھ، کیا کیا ہم نے حسین اعظم کے دشمنوں کے ساتھ، کندھے پہ کندھا ملا کر کے علم نکال رہے ہیں، منتیں چڑھا رہے ہیں، ڈھول باجے بجا رہے ہیں۔ آج تو ایک سے ایک مولوی نکل پڑا ہے بازاروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈھول بجاؤ تاشے بجاؤ تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ ڈھول باجے تو شادیوں میں بھی آرام ہے، امام اس کو محبت فرماتے شادیوں میں بھی آرام ہے، تو پھر امام حسین تو شہید ہوئے۔ اللہ کون باپ ہوگا کہ جس کا 18 سال کا بچہ، جس کی 18 سال کی جوانی لٹ گئی مصروں کے سامنے، جس میں ناظرین پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے ہاتھ میں جس کا جو ہے بچپنا علی اصغر شیر کھار بچہ باپ کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے، دن دن سے اہل بیت دھار کا قافلہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے، بیٹی سکینہ تڑپ رہی ہے۔ ایسے حالت میں بڑا کون کہہ سکتا ہے کیا نا حسین نے ڈھول بجانے کی اجازت دی ہو؟ اگر ڈھول بجانا ہے تو دل مضبوط کر کے بجاؤ۔ شرط یہ ہے کہ جب تمہارے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ اٹھے تو پہلے ڈھول بجا کر کے اپنے بیٹے کا جنازہ نکالنا، تب احساس ہوگا کہ زخم کیا ہے۔ اور آج ہم اسلام کے نام پہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام حرام حرام۔ تعزیہ کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں یار، اس کو سمجھو۔ آپ پڑھو وہ ساری کتابیں لوگوں پہ، علماء نے اگرچہ سمجھانے کے لیے بتایا،
سنی میں تعزیہ نہیں ہے، شیعہ میں تعزیہ ہے، سنی میں روزہ امام حسین ہوتا ہے اور اسی کو یہ تعزیہ کہتے ہیں۔ تو اب روزہ امام حسین کو تعزیہ کا تو ہم مانتے ہیں، امام سے اتنی محبت ہے تو امام علی مقام کے روزے کی نقل بناؤ، لگاؤ اپنے گھروں میں، 12 مہینے لگاؤ، ایک دن کے لیے کیوں، 3 دن کے لیے کیوں، 12 مہینے روزہ امام کا نقش کاغذوں میں، دیواروں میں آپ رکھ دو، اور پھر جب اس کو دیکھو تو محبت تمہاری یہ ہو کہ تمہاری نظروں میں حسین پاک کا کردار، حسین پاک کی عظمت، حسین پاک کی محبت، حسین پاک کا جذبہ جہاد اور حسین پاک کی ولولہ اسلام کی خدمت ہو، اور ہر موقع پہ تم جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے دین نبی کے لیے اپنی قربانی دینا جانتے ہو تو تمہارے لیے چیز جائز ہو۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب سوچے تو صحیح، یہ بھلے من گھڑت باتیں فرض کے لیے جہاں سے بھی جوائن کر کے بیان کرے، اس لیے محرم کے 1 چاند سے 12 چاند تک کالا کپڑا پہننا کیوں منع کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ سیاہوں کا لباس ہے جو ماتم کرتے ہیں، اور اسلام میں ماتم حرام ہے۔ شوق منانا ناجائز و حرام اور گناہ۔ شوق کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو؟ شوق کسی کی میت پر، کسی کی میت پر شوق منانا۔ عورت اپنے شوہر کی موت پر کتنے دن شوق منائے گی؟ 4 مہینہ 10 دن، اور عام لوگ گھر والے 3 دن، اس سے زیادہ شوق منانے یعنی غم کرنا منع ہے۔ 3 دن کے بعد آپ جو چاہے کر سکتے ہو، عورت 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد سو گئے تھے تو امام علی مقام کو ہر سال یا زندہ کروں گے، ہر سال ماروں گے، یہ کہاں کی آپ کی شریعت آ گئی؟ اور پھر دوسری بات تو یہ کہ شہید مرتا نہیں، زندہ ہے، اور زندوں کی زیارت نہیں ہوتی، زندوں کے لیے یہ سارا ماتم نہیں ہوتا، وہ تو زندہ ہے، سلام پیش کرو کہ شہید ہو کر کے بھی آج زندہ نظر آ رہے ہیں، انہی کے صدقے میں آج سنیت زندہ ہے، ان کے صدقے میں آج ان کے غلام زندہ ہے۔ کیا عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان حضرت خبیب کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچا، ادھر حضرت خبیب بھالے نیزے تلواروں کی چوب سے آپ زخم سے چور ہوئے، جس میں نازنین سے خون بہ رہا ہے، اور آپ نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ 40 کفار نے آپ کے لاش کو لٹکایا ہوا ہے، پہرا دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس لاش کو اس وقت تک لٹکاؤ جب تک کہ یہ سڑ نہ جائے، پہرا دو تاکہ آس پاس مکہ میں اور اطراف میں ہماری طاقت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں جم جائے اور ہمارا رعب جم جائے، تاکہ کوئی پھر جو ہے ہم سے الجھنے کی کوشش نہ۔ کمزور کیا جانے لگا، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کی۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو حضرت خبیب کی لاش پاک کو لے کر کے آئے، میں اسے جنت کا پروانہ دیتا ہوں۔ حضرت زبیر بن العوام کو بھیجا، حضرت سعد کو بھیجا، یہ دونوں صحابی بڑی رات دن سفر طے کرتے 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 جب وہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، بڑی پوشیدہ دھیمی آواز میں دشمنوں کو قدموں کی آہٹ محسوس نہ ہو، جا کر کے دیکھا کہ 40 لوگ پہرا دے رہے ہیں، اور سب کے سب آدھی رات ہے، سب کے سب مہو خواب، سب کے سب مہو خواب ہے۔ کوئی بات نہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ آپ اندھیرا دیکھ کر سو تو نہیں جاؤں گے نہیں؟ تو کہو یا رسول اللہ، بھلا پوچھو۔ چلو اندھیرا ہو گئے، باپو نہیں دکھ رہے سب کے چہرے،
اور حسین کا غلام یہ آیا ہے سونے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہے، اپنی محبت کو بیدار کرنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کی قربانی دو، زندگی پر حسین کی محبت کام آئے گی۔ حضرات آواز آ رہی ہے میری؟ ادھر سے میری ماں بہنیں تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ حضرات حضرت خبیب کے پاس جب پہنچے دیکھے سب کے سب سوئے ہیں، بڑی آہستگی سے حضرت خبیب کی لاش پاک کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر کے چل پڑے۔ اللہ اکبر! ان مرد مجاہدوں کی عظمت پہ، ان کی ہمت پہ قربان، ان کی ہمت کو 100 بار سلام ہو۔ حضرات حضرت خبیب کی لاش 1-2 دن نہیں 40 دن تک درخت سے لٹکتی رہی۔ کتنے دن؟ 40 دن تک۔ آپ پوچھے ماہرین سے لاش کتنے دن تک باقی رہتی ہے؟ تیسرے دن قبر کے اندر لاش کا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، چوتھے دن کیڑے کھانے لگتے ہیں لاش کو، 1 ہفتے میں تو جسم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، 3 دن کے اندر کیا 24 گھنٹے میں، بعض کی تو 12 گھنٹے میں بدبو دینے لگتی ہے لاش، 3 دن سے زیادہ لاش نہیں رہتی، بدبوئیں دینے لگتی ہے۔ نبیوں ولیوں شہداء کی شان الگ ہے، لیکن اسی لیے تو جلدی جلدی کہتے کہ دفن کرو، کہیں کوئی عیب برائی ظاہر نہ ہو۔ واہ رے واہ! اللہ کے شہروں کی شان دیکھو، 40 دن کا عرصہ ہو گیا، لیکن 40 دن تک حضرت خبیب کی لاش پاک سے خون کے قطرے ٹپکتے رہے۔ 40 دن تک حضرت خبیب کی لاش سے تازہ خون نکلتا رہا۔ عقل میں آتی یہ بات کہ خون تو فوراً جم جاتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھنا خون نہیں ہوگا، جسم ٹھنڈا پڑا ہوگا، لیکن باہر مصطفیٰ کے عشق میں جو جان دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے، صدی عرصہ بیت جاتا ہے، ادھر جو ہے جسم دار پہ لٹکا ہے اور جسم سے خون کے قطرے بہ رہے ہیں۔ یہی ان کی زندگی کا ثبوت ہے کہ اللہ کی محبت میں فنا ہونے کے بعد ہی اصل زندگی ملتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ محبت ہے کہ نبی سے محبت کی تو صلہ یہ مل رہا ہے، جن کو زندگی جاوید کا جو ہے لبادہ اڑایا جاتا ہے۔ آؤ میدان کارزار کی طرف چلے۔ حضرات باتیں تو عشق و محبت کی اتنی ہے کہ یہ 10 دن نہیں، اگر پورا مہینہ الحمدللہ آپ اس خادم کو بٹھا دو تو صحابہ کرام کے ولولہ انگیز واقعات کو بھر کر کے رکھ دو، لیکن جو ہے وقت دامنگیر ہے۔ 10 دنوں میں ہمیں کربلا پہنچ کر کے امام پاک کی شہادت بھی سننا ہے، اور ان پر مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، وہ امتحانات سے بھی ہمیں جو ہے سرشار ہو کر کے اپنے دل و دماغ میں اہل بیت اطہار، ازواج پاک نبی اور صحابہ کی محبت بھی بھرنا ہے۔ اشارے سنتے چلو، 1-2 واقعات کی روشنی میں۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں احد کا مارکہ ہونے والا ہے، کتنے مسلمان؟ 700، کفار کی تعداد 3000، لیکن اگلے دن جنگ سے پہلے دن 2 صحابہ، ایک حضرت سعد بن وقاص، ایک حضرت عبداللہ بن جہش، یہ 2 صحابی آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم کل کے لیے میدان جنگ کے لیے ہم دعائیں مانگے۔ ایک دعا مانگے دوسرا آمین کہے، دوسرا دعا مانگے ایک آمین کہے۔ اب دونوں دعا مانگنے بیٹھے تو دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ ان کو ہٹا دو۔ دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ عافیت کی، آشائش کی، مصیبتیں دور ہونے کی، تکلیفیں دور ہونے کی۔ لیکن بارے واہ، جب دونوں صحابہ دعا مانگنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا مانگ رہے ہیں،
हजरत साद बिन वक्कास की बारी पहले आई। हजरत साद बिन वक्कास ये वो साहबी है जो अशरा मुबशरा में से है। ओहद के मौके पर मुस्तफा की हिफाजत के लिए दुश्मनों पे तीर बरसाते रहे और आका फरमाते रहे, तीर उठा उठा करके देते थे। हजरत साद को नबी तीर उठा करके देते थे, कहते थे साद तीर बरसाते जाओ, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। लेकिन जन्नती साहबी का बेटा अमर बिन साद हुसैन के सामने डट करके दायमी जहन्नम में बन गया। करबला में यजीदी फौज का मोर्चा उसी ने संभाला था। यहां नबी की हिफाजत में अपना जिस्म छलनी किया। दुआ मांग रहे, मौला कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो मेरे सामने बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान जंगजू मोटा, उसको मेरे सामने कर और मैं उससे जंग करूं, वो मुझे मेरे साथ जंग करे और फिर मैं उसको तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी के इश्क में दो टुकड़े करके उसे जहन्नम में पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला ने आमीन कही। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की बारी आई, उन्होंने दुआ की, बारे इलाह जब मैदान कारजार गर्म हो तो मेरे सामने हेवी ताकतवर दुश्मन को भेज, मेरे सामने मुकाबले के लिए मैं तेरी राह में, तेरी मोहब्बत में उसे कत्ल करूं और फिर तू मुझे ताकत दे, हिम्मत दे कि मैं दुश्मनों की सफों में घुस करके कई दुश्मनों को कत्ल करूं और उसके बाद मौला तू मुझे ताकत दे कि मैं दुश्मनों की वारों से जख्मी होकर के तेरे महबूब के कदमों में, तेरी राह में मैं अपना गला कटवाऊं। और जब मेरी शहादत हो जाए तो दुश्मन मेरे नाक, कान, आंखों को काट ले, मेरे जिगर को निकाले, मेरे हाथ के टुकड़े कर दे और ताकि मैं कयामत में इस हालत में तेरी बारगाह में आऊं, कल मौला तेरी राह में शहीद हुआ तो तू कहे ऐ बंदे ये सच है, जा जन्नत तेरे लिए है। ऐसी दास्तान आप सुनोगे कहीं। उस वक्त न बीवी बच्चे याद आते, न दौलत, न माँ बाप, न कुंबा। ऐसी दुआ जंग से पहले मांगी जाती है। और हुआ क्या, जब दुआ मांगी मैदान कारजार गर्म हुआ। कसम खुदा की जो दुआ मांगी थी हू बहू बेआई नहीं वही मामला हुआ और हजरत वही मामला हुआ। अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गए और उनके जिस्म को मसला बनाया गया, यानी उसकी आंखें निकाली गई, नाक कान काटे गए, उनका कलेजा निकाला गया। आप सोचे उन सहाबा किराम की मोहब्बत क्या थी, जरा पर भी अपनी फिक्र न थी। बस मुस्तफा के कदमों में हजारों जाने हो तो कुर्बान होती चली जाए। और इन्होंने दुनिया वालों को ये कह के और जान दे करके ये बता दिया मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, कोई इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, या खून का रिश्ता नहीं चलेगा, मुस्तफा की मोहब्बत पहले चलेगी। समझे आप ये मोहब्बत का। मैदान कारजार में अल्लाह अकबर, अलग सुबह फजर की अजान होने वाली, मदीना गहरी नींद में है, सुबह का सफेदा दौरा फूटा हुआ है, फजर की अजान होने के करीब है। एक मुस्तफा का मुनादी मदीना की गली कोचों में मुनादी करता है, लोगों चलो चलो, आज फिर से दुश्मन यलगार करने के लिए, मदीना को मिटाने के लिए, इस्लाम की तारीख को मिटाने के लिए, फिर हमला करने के लिए पूरी ताब के साथ आ रहा है। मुसलमानों आज फिर तुम्हारे खून की जरूरत है इस्लाम को, चलो चलो। साहबा जो है फजर की नमाज के बाद तैयार हो जाते हैं, साहबा सफे बांध रहे हैं और इसी आवाज की, इसी मुनादी की आवाज जब एक खातून ने सुनी तो वो उठ करके बेदार हो जाती है। जानी पहचानी आवाज है, समझ गई कि ये बिलाल की आवाज है, जो बिलाल की आवाज है जो नबी के हुक्म पर लोगों को मैदान जिहाद के ताल्लुक से बता रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए और आंखों के आंसू बह पड़े। अर्ज करती है बारे इलाह, वो लोग, वो औरतें, वो माए कितनी खुश नसीब होगी कि जिनके जवान बेटे मुस्तफा की बारगाह में गला कटवाने के लिए तैयार हो गए। मौला मेरा शोहर पहले ही मैदान बदर में शहीद हो चुका है, मौला मेरा एक बच्चा है वो भी 6-7 साल का है, मेरा कोई जवान बेटा नहीं, काश मेरा भी जवान बेटा होता तो मौला तेरी ये बंदी अपने जवान को तेरी राह में कुर्बान कर देती। ये मोहब्बत। लेकिन जब उसके आंसू
उस सोए हुए बच्चे की चेहरे पे पड़े। बच्चे ने आके खोली, माँ को रोता हुआ देखा। माँ तुझे किस चीज ने रुलाया है, तू क्यों परेशान है, आज इतनी सुबह क्यों रो रही है? माँ ने कहा बच्चे भी क्या बताऊं, मुनादी ऐलान कर रहा है मैदान जंग में मुसलमानों की खून की जरूरत है, इस्लाम को कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? बेटा तेरा बाप पहले शहीद हो चुका है, लेकिन तू ही मेरा पूरा असासा है, मेरी जिंदगी तू ही है, मेरे घर का चिराग तू ही है, तू अखलौता है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन बच्चा तू अभी बच्चा है, तुझ पे जिहाद नहीं है। माँ ने जब ये कहा तो बच्चा कहता है माँ मुझे लेकर के तो चल बारगाह रिसालत में आजा, शायद मुस्तफा कबूल कर ले तो मैं अगर से छोटा हूँ 6-7 बरस की उम्र है, लेकिन गला कटाना भी जानता हूँ और इस मुस्तफा की नामूस के लिए अपनी जान देना भी जानता हूँ, लेना भी जानता हूँ। एक बच्ची की आदत और शान, साहबी के बच्चे माँ लेकर के चली नहीं तो साहबा की सफ बंदी हो रही थी। आका ने देख लिया, एक खातून अपना बच्चा लिए किनारे खड़ी है। बिलाल से फरमाया जाकर के देखो क्या है। हजरत बिलाल ने मामला बयान किया तो पूरा मामला बयान किया तो बिलाल ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके माँ को और बच्चे को लेकर के बारगाह रिसालत में आ गई। माँ कहती है या रसूल अल्लाह मेरा शोहर मैदान बदर में शहीद हो गया है, अगर होता तो हासिल होता, मेरी पूरी कमाई पूरा असासा सब कुछ यही है, या रसूल अल्लाह इन्हें कबूल कीजिए। बच्चा भी कहता है या रसूल अल्लाह हाँ मेरी माँ सच कहती है, मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं निसार तेरे कलाम पर मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मुझे मंजूरी दीजिए मैदान जिहाद में जाने की। मेरे आका अलैहि सलाम ने जब इस बच्चे का बुलबला जोश मोहब्बत देखी ने मोहब्बत उठा, शुक्र अदा किया और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया सर पर हाथ रख करके बेटे तुम पे जिहाद फर्ज नहीं है, लेकिन ऐ माँ ऐ खातून अपने बच्चे को लेकर के जा, ये मैदान जिहाद में तो नहीं जाएगा लेकिन यहीं से उसको मैदान जिहाद का सवाब भी मिलेगा और ये गाजी होगा कयामत में। तू एक जो है शहीद की बेवा और एक गाजी की माँ की कहते पुकारे जाए। वो माएँ थी कि जिन पर इस्लाम को नाज था। अब सोचे क्या, अंदाजा करें मुस्तफा की मोहब्बत के वाक़या कहाँ कहाँ ले चले, कितनी चाहिए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज भी मुसलमान जद्दोजहद में है। नामुस्से रिसालत की अगर आप पहरा दे सकते हो तो दो, नामुस्से रिसालत का सख्त पहरा दो, मुहाफ़िज़ बन जाओ दीन मुस्तफ़ा की। रसूलुल्लाह पर आने वाला हमला अपने ऊपर समझो, इंशाअल्लाह जब तुम नामुस्से रिसालत पे जान देना जान जाओगे अल्लाह तुम्हारी हर तरह से हिफाजत फरमाएगा और दो जहां की सुर्ख रूह से अल्लाह माला माल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और सही मानों में करबला वालों की मोहब्बत अता फरमाए और सही मानों में इमाम अली मकाम के इन दिनों को मनाने की हमें समझ और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान में झीला बख्शे, दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि बिरहमतिक या Ya Habib
بچانا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله.